بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اور تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحب اساسی. یہ ان 17 چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتلائیں آپ کی سنت کیا ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری جو بنیاد ہے وہ محبت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے حوالے سے بیان کی کہ میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور خوشخبری کی بنیاد محبت پہ ہوتی ہے. یہ جو لفظ محبت ہے یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ہا اور با. جب آپ محبت کہتے ہیں یا حب کہتے ہیں تو دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں. یہ لفظ بھی کمال کا ہے، اس کی تحقیق بھی کمال کی ہے، اور اس کا معنی بھی کمال کا بنتا ہے. ہا حلق سے نکلتا ہے، با شفاوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. تو جب آپ محبت یا حب کہتے ہیں تو بھی یہ دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. اور یہ حب عربی زبان میں اس کے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے حبب الاسنانی، دانتوں کی سفیدی، حب الماء، صاف پانی، حب البعیر، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھتا نہیں. اسی طرح حب کے دیگر معنی بھی ہیں، لیکن اگر ان تمام معنی کو اکٹھا کیا جائے
تو حقیقی بات یہی ہے کہ جو محبت یا حب ہے جب انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہاں سے اٹھتی نہیں. جیسے اونٹ اگر بیٹھ جائے مضبوطی کے ساتھ تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا یا ہوا کے چلنے سے اسے کوئی اثر نہیں آتا. پانی جیسے شفاف جب محبت دل میں گھر کرتی ہے تو انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے. چمک آپ کو پتہ ہے دور سے دکھائی دیتی ہے. محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو یہ دور سے دکھائی دیتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ محبت کے کچھ مراتب ہیں, کچھ سٹیجیں ہیں. سب سے پہلے انسان اس کے بارے میں معرفت حاصل کرتا ہے, یعنی علم حاصل کرتا ہے. جب معرفت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے. رغبت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ راغب ہونا, کسی کی طرف التفات کرنا, کسی کی طرف جھکنا. پھر تیسری سٹیج پہ یہ رغبت طلب کے اندر بدل جاتی ہے. پھر طلب ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کے دل میں رغبت ہو, معرفت ہو. پھر اس کے بعد آپ کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ میں اسے ملوں. طلب کے بعد جو نقطہ یا عنصر ہے وہ محبت کہلاتا ہے. صاف بھی ہوتی ہے, شفاف بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے. محبت کے بعد والا جو درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی محبت کی معراج کیا ہے؟ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو اس کی معراج کیا ہے کوئی ساتھی بتانے والا؟ جب محبت بڑھ جاتی ہے, محبت کی انتہا عبادت ہے. جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے میں وہ محبت ہے جو اس کے دل میں ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت خالص نہیں, وہ محبت نہیں. محبت چمک ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, دور سے دکھلائی دیتی ہے, صاف اور شفاف ہوتی ہے, اور جب وہ دل کے اندر آتی ہے تو پھر کسی اور کا خیال نہیں آتا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اپنی محبت کو خالص کرنے, اللہ کی محبت تو خالص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس کو اپنی محبت کا مستحق جانا ہے وہ کون ہے؟ ہاں جی, مومن شخص. اللہ تعالیٰ مومن سے دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی محبت کریں. آج کے اس درس کے اندر میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت فرمائی. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. یہ ہے ودود کا معنی. یعنی جو محبت کا مقدمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کر لے اس شخص کی آخرت کامیاب ہو گئی, اس شخص کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم.
اللہ ہمیشہ پیار کرنے والا ہے، اپنے مومن بندوں سے وہ ہمیشہ پیار کرتا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا واللہ رعوف بالعباد، اللہ اگر رحم دل محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے تو وہ اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب ہی ہے جو رحمت والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی اپنے بندے کے اعمال سے خوش ہو کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حماہ اللہ فی الدنیا، اللہ اسے دنیا کی مشکلات سے، مصائب سے، فتنوں سے، فاسد چیزوں سے، شبہات سے، جن کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اللہ اس کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، جیسے تم سردی میں کسی اپنے ساتھی کو پانی کے چھینٹوں سے بچاتے ہو۔ آپ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، نمونیا ہو گیا، تو آپ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی نہیں پڑنے دیتے، اے سی بند کر دیتے ہیں، ہیٹر لگا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس مومن بندے کے ساتھ معاملہ ایسا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز اللہ وارد نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا خالق اور رب اور مالک اور سب سے بڑا اور کبریائی والا، جس کی عظمت، جس کی رفعت اور بلندی اس کا کوئی حساب نہیں، وہی اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ فرماتے ہیں اذا تقرب الی شبرا، جب کوئی میرا مومن بندہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، فرمایا تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک بازو جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ یہاں پر آپ کسی بادشاہ کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے آپ اپنی زبان، اپنی جان بھی اگر قربان کر دیں، اس کی تعریف میں اپنی زبان کو استعمال کرتے رہیں، لیکن وہ آپ کی طرف التفات بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ ان تمام جہانوں کے بادشاہوں سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک بالش چلتا ہے، میں اس کی طرف ایک، یعنی محبت، یعنی انسان تھوڑی سی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب کوئی شخص ایک بازو میری طرف چلتا ہے، تقرب الیہ باعا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف ڈبل چلتا ہوں۔ یعنی کوئی ایک شخص یہ بازو ایک گز چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 2 گز چلتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت یک طرفہ نہیں، اللہ بھی بدلے میں آپ کو محبت۔ اور فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اللہ اکبر، یہ خالق الخلق فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص میری طرف چل کے آتا ہے، ہاں جی، اتیتہ ہرولا، میں اس شخص کی طرف بھاگ کر جاتا ہوں۔ ہاں جی، انسان بڑی مشکل سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، بڑی مشکل سے دین کے کاموں کو وہ کر رہا ہو، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، تو اللہ اس محبت کی بھی قدر کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ اپنی محبت کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور اس روایت اور حدیث کے اندر اس مجلس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اس مجلس سے آئے ہو جس مجلس میں میرا ذکر ہو رہا تھا، مجھے بتلائیں کہ وہ کیا ذکر کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ باقی فرشتوں کو بتلانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اللہ پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ میرے بندے کی کیا وہاں پہ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، بتلاؤ کہ کیا انہوں نے میری جنت یا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر میری جنت اور جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کریں گے، اور اگر جہنم کو دیکھ لیں تو جہنم سے بچنے کے لیے تیرا خوف ان کے دل میں آ جائے، پہلے سے بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا کوئی شخص بدبخت نہیں ہوگا، سارے کے سارے کامیاب ہوں گے، اور ان لوگوں کو میں جنت عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، آپ کو محبت مجلس میں کھینچ لائے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر سننے جانا ہے، اللہ کا دین سیکھنے جانا ہے۔ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے جب ایک مومن کسی مجلس کا رخ کرتا ہے، محبت سے وہ وقت نکالتا ہے، اللہ اس کی اس محبت کو قبول کر کے اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کی محبت اتنی جوش کے اندر آتی ہے، اللہ اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی مثال لیں، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کسی کا کوئی گناہ پکڑا جائے، وہ شخص 1000 مرتبہ بھی اپنے جرم پہ، اپنے گناہ پہ معافی مانگتا رہے، نہ اسے عدالت معاف کرتی ہے، نہ اسے لوگ معاف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اس شخص، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں آیا، اپنے آنسوں کو بہایا اور اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ عبادت کرتا ہے اور خالص عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو بھی ٹال دیتا ہے، اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے تم محنت کرو، مجھے تمہیں فیل کر کے کیا ملے گا؟ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا محنت کرو،
میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے. میں جو تمہیں بار بار کہتا ہوں تمہیں تکلیف دیتا ہوں, مجھے تو اس کا فائدہ نہیں. تو اللہ نے اس محبت کی وجہ سے بہت پیارے الفاظ کہے. کیا فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, نمازیں پڑھو, اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. وہی بات, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ پیار کرنے والا بھی. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا تھوڑی سی کما لیتا ہے, تھوڑا سا مال بنا لیتا ہے, تھوڑی اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے, تو وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ روزے نہیں رکھتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. یہ ہے ایسا کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ دیکھ لیں, جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ, نمازیں بھی پوری, بعض آتے تو داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, اور جب مصیبت گئی, خوشحالی آئی, اس کے بعد اللہ کو فراموش کر دیا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, نعمتیں تو اللہ کی کھاتے ہو, جسم تو اللہ کا دیا ہو, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, جس کے اندر کئی قسم کے ذائقے ہیں, ان ذائقوں کو ختم کر دیا جائے, بندہ مٹی بھی کھائے تو اسے کوئی اثر نہیں ہوگا. انسان ذائقے کے لیے تو یہ ساری چوری چکاری اور دھوکے بازی اور کرپشن اور یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ نے زبان کے اندر یہ ذائقے رکھے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالی جب آپ کو آسانی دے دے, آپ کو خوشی دے دے, آپ کو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے, نہ کہ اللہ سے دور ہو جانا چاہیے. ہمارے ہاں شادی بیاہ کا آج کل موسم ہے, تو شادی بیاہ کے موسم پہ ساری بارات جو دلہن لینے کے لیے جاتی ہے, کسی کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی. پوری بارات میں 2-4 لوگ, یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں, یعنی چند لوگ ہوں گے جو ساری بارات مسجد میں جائے گی, نماز پڑھے گی, ورنہ تو سارے کوئی پیسے لٹانے کے اندر, کوئی پٹاخے چلانے کے اندر, کوئی گانے بجانے کے اندر, اور رات کو جب دلہن کو لے کے آئے تھکے ہوئے تو سو گئے, گپے ہانکتے رہے رات تک, لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھی. تو جب اللہ آپ کو آسانی دے, خوشی دے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں اگر آپ کو اللہ رفت عطا کر دے, عزت عطا کر دے, رزق وسیع عطا کر دے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پھر ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھنے والا ہے. ایک بندے نے 99 قتل کر دیے, پھر 100واں بھی کر دیا, واقعہ سنا ہوا ہوگا. وہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا کہ نہیں؟ بلکہ ایک ہیرے کے ساتھ کر دیا, نہیں بنتی تھی, کر دیا, کیونکہ یہ شخص توبہ کرنے کی غرض سے نکلا تھا. اللہ تو یعنی وہ موقع دیتا ہے کہ کوئی ہے شخص تم میں سے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لے. اللہ کی محبت کا ایک اور انداز میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ نے دین اسلام کو نازل فرمایا اور اس کے اندر بہت نرمیاں رکھی. لوگ کہتے ہیں جی اسلام بہت سخت ہے, شریعت بہت زیادہ سخت ہے, اس کے اندر بہت سارے قوانین ہیں.
اللہ نے ان قوانین کو نازل فرمایا اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تم اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے. یہ اللہ کی محبت ہے. آپ کسی سے کہیں کہ آپ اتنا سامان اٹھائیں جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ یعنی یہ اس کی محبت نہیں. تو اللہ نے اس محبت کا اظہار اپنے بندوں سے کیا. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو آپ کے بس کی بات نہیں اس کو چھوڑ دیں، جو آپ کے بس میں ہے اس کو کریں، جو آپ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ہیلا اور بہانہ بنایا اور اللہ سے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ پھر بہت زبردست تدبیر کرنے والا ہے. ہاں جی، کوئی بندہ کہے جی میرے اندر تو یہ کام کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کہ واقعتاً نہیں ہے یا کوئی ہیلا اور بہانہ آپ لگا رہے. لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ کیجئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ دین میں تمہارا حرج نہیں کرنا چاہتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھائی ہے. اس شخص کو جس پر نماز کا وقت آ جائے اور اس کے پاس پانی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وہ پاکیزہ مٹی لے، اس کے ساتھ کیا کرے؟ تیمم. اچھا یہ تو حد سے اصغر ہے. اگر حد سے اکبر ہو گیا، ہاں جی، یعنی انسان جنبی ہو گیا جنابت کی حالت میں، پھر پانی نہیں مل رہا، پھر کیا کرے؟ پھر بھی تیمم کرے. آسانی ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے اللہ کی محبت. پانی نہیں، تیمم کرو، نماز پڑھو. جنابت کی حالت میں ہو یا ناقض وضو کی حالت میں ہو، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو مشقت مت کرو. آپ کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ مجھے اس وقت میں پانی نہیں مل سکتا، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہی تمہارے لیے کافی. اور اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر میں کوئی دین کا وزن رکھ دوں. یہ اللہ کی محبت ہے. ہاں جی، آپ اللہ کے قریب تو ہوں. دیکھیں اللہ نے دین کے اندر کیا کیا آسانیاں ہیں. دن کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی نمازیں فرض کی؟ 5. ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 17. کتنی بنتی ہے؟ نہیں، فرض نماز کی میں بات. ہاں جی، 17 رکعت. کوئی شخص اگر مسافر ہو، اگر کوئی شخص مسافر ہو تو کیا کرے؟ قصر نماز کرے. یہ اللہ کی محبت نہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو جائے، اس کی بیماری کی مقدار میں نماز کا حکم دیا گیا. اگر تو کم بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اگر زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کے پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے. اگر اللہ کہہ دیتا کہ نہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے جیسے بھی حالت میں ہو. کتنے لوگ جہنم میں جانے تھے؟ بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، مسافر تھکا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ اچھا تم تھکے ہوئے ہو، پوری نہ پڑھو، آدھی پڑھ لو. یہ اللہ کی محبت اس بات پہ دلالت کرتی ہے
کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر ان کا داخلہ آسان ہو جائے۔ اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ کیا زکوٰۃ ہر ایک پر فرض ہے؟ اس کا ایک نصاب ہے۔ کما رہے ہو تو کھاؤ پیو استعمال کرو، بچ جائے تو اسے محفوظ کرو، اسے محفوظ کیے ہوئے 1 سال گزر جائے تو پھر کیا کرو؟ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ ہی زکوٰۃ لگا دیتا، ہاں جی 100 ریال آپ کو دینا ہے نہیں، اسے غرض نہیں، جو اللہ نے حکم دے دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کا کوئی نصاب مقرر نہ ہوتا کم سے کم کا، تو ہم پہ دشواری نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، نہیں تھی؟ تو اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، بچ جائے، سال گزر جائے، پھر اس پر یہ اللہ کی محبت کی ایک نشانی۔ اسی طرح اسلام کا ایک رکن ہے رمضان کے روزے۔ طاقت ہے رکھو، بیمار ہو چھوڑ دو، اگر مستقل بیمار ہو چھوڑتے رہو۔ ففدیۃ طعام مسکین، اس کی جگہ پہ آپ کھانا کھلاتے رہو۔ لیکن اگر حکم قطعی آ جاتا، اختیار نہ دیا جاتا، تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اس نے دوائی کھانی ہوتی ہے، کوئی نحیف اور کمزور ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ نے بھوکا نہیں رہنا۔ خواتین کے مسائل، تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ استطاعت ہے تو رکھو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس سے بڑی بات دیکھیں، روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزے کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، نہیں، روزے کا مطلب صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا بولنا بند کر دیتا، نہانا بند کر دیتا، سونا بند کر دیتا، تو ہے نا سر؟ نہانے کی اجازت، بولنے کی، کلام کرنے کی اجازت، سونے کی اجازت، فجر کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، ظہر کو اٹھیں، اتنا سارا وقت گزر گیا، پیاس نہیں لگی۔ نہانے سے گرمی کم ہو جاتی ہے، نہانے سے گرمی بھی اور پیاس بھی کم ہو جاتی ہے۔ کولی کرنے کا حکم بھی ہے روزے کی حالت۔ اور اگر اللہ یہ بھی منع کر دیتا، نہانا جو ہمارے لیے ہمارے علاقوں میں ایک غنیمت ہے، گرمیوں میں جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی یا اے سی نہیں ہوتا، ساری دنیا اے سیوں کے اندر تو نہیں رہتی، اور نہ ہی ساری دنیا شہر کے اندر رہتی، گاؤں میں رہنے والے بھی لوگ، تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، آسانی ہی آسانی۔ اسی طرح حج کو لے لیجیے، حج کس پہ فرض ہے؟ للہ، ہاں جی، اللہ کے لیے، جی اللہ کے لیے حج کرو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پر جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا۔ استطاعت دو طرح کی، مالی بھی اور بدنی بھی۔ ہاں جی، بدنی مطلب بندہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، مالی اس کے پاس۔ اچھا، کوئی شخص اگر بہانہ بنائے استطاعت کے باوجود، مال کے باوجود، تو یہ اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے؟ ہاں جی، تو پھر کیا اللہ اسے محبت کرے گا؟
ہاں جی، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچے گی. آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں اور کہیں اللہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جیسے وہ کہتے تھے گزرے ہوئے لوگ یہود و نصارہ، نحن ابناء، ہم تو اللہ کے بیٹے اور بہت قریبی ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کو جیسے سزا بھی نہیں جاتے، ہمیں اللہ سزا بھی نہیں دے گا، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں. ہاں جی، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ نسبت ڈھونڈتے ہیں، میری نسبت فلاں شخص کی، میں تو سید ہوں، میرا چاچا تو بڑا، میرا والد تو بڑا ولی اللہ تھا. اللہ کے بندو، انہوں نے کمایا، اللہ کی محبت کو پا لیا، آپ عمل کریں گے تو اللہ کی محبت کو پائیں گے. سیدھا سا اصول، آسان اور سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ کی محبت کو پا لیں گے، اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی ایک محبت کا اور انداز دیکھیں، یہ انداز بڑے مزے کا ہے. وہ کیا؟ آپ نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی آپ نے، عمل نہیں ابھی کیا، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی. جیسے اس مرتبہ ہمارے طالب علموں کے ساتھ ہوا، حج پہ جانا چاہتے تھے، رجسٹریشن نہیں ہو سکی، ہاں جی، نیت کر لی. اللہ کی محبت کا انداز حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ، کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ نیت کر لیتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، یہ پہلی بنیادی بات. فلم یعملها، اور وہ شخص اس نیکی کو نہیں کر پاتا، بیماری آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو گیا، اسے نیکی کرنے کی توفیق نہ مل سکی، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس بندے کے لیے اپنے ہاں پوری نیکی لکھ دیتے ہیں. ہے مزے کی بات کہ نہیں؟ آپ دہاڑی لگانے کے لیے نکلیں گھر سے، بارش آ جائے، آپ کو کام کروانے والا تنخواہ دے گا، دہاڑی دے گا؟ ہاں جی، کچھ دے گا تھوڑا سا؟ یہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو تم میں سے کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو مکمل نہیں کر پاتا، میں اسے پورا اجر عطا کرتا ہوں. جنہوں نے حج نہیں کیا، نیت تھی، اللہ ان کو پورا حج کا اجر دے گا. میں نے تو اپنی کلاسوں میں کہا، نہ آپ تھکے، ہاں جی، نہ آپ یعنی آپ کو پریشانی ہوئی، نہ آپ زحمے میں گئے، یہیں بیٹھے آپ کو پورا اجر مل گیا. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں آپ پھر حج کر لیں تو 2 حج کا آپ کو اجر ملے گا. ہاں جی، وہ حج پتہ نہیں وہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو جاتی جس کے دم نہ پڑ جاتا ہے یا رکن نہ چھوٹ جاتا ہے، یہاں پر تو آپ کو پورا ہاں جی، اس کے ارکان ادا کرنے کا اجر، اس کے واجبات ادا کرنے کا اجر، اس کی سنت ادا کرنے کا ہے، ایسا کہ نہیں؟ ہاں جی، پورا اجر. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. حدیث سنن نسائی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں من اتا فراشہ، جو شخص رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا، وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ
فیصلی من اللیل، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں صبح کو اٹھوں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا. پڑھی نہیں، ابھی بستر پہ چلا گیا، نیت کیا کی اس نے؟ صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا. فغلبته عینہ حتی یصبح، نیند نے اس کے اوپر اتنا غلبہ کیا کہ صبح کو اس کی آنکھ کھلی. نیند میں تھا، اٹھ نہ سکا. اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، کتب لہ ما نویٰ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیت کی وجہ سے اجر لکھ دیتے ہیں. اور حدیث یہیں تک ختم نہیں ہوئی، تہجد کی نماز کا اجر بھی لکھا گیا. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور جو وہ سوتا رہا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے میں بدل دیا. ہاں جی، یہ اب ڈبل اجر مل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، ایک تو آپ نے نیت کی تھی، نیت کی، اس کام کو پورا نہیں کر سکے، اللہ نے وہ بھی دیا اور اوپر سے بونس بھی دے دیا کہ جتنا دیر تم سوتے رہے ہو، جتنی دیر تک تم آرام کرتے رہے ہو، گویا کہ تم صدقہ کرتے رہے ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی محبت کی ایک اور مثال سنیے. حدیث میں آتا ہے، من توضأ فأحسن وضوءه، ایک بندہ وضو کرتا ہے نماز کا اور بڑا اچھا وضو کرتا ہے، خیال سے، کوہنیوں کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، چہرے کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، گھٹنوں کو، پاؤں کو اچھے طریقے سے، ٹخنوں کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے. فاحسن وضوء، یعنی اچھا وہ بہترین وضو کرتا ہے. ثم راح فوجد الناس قد صلوا، اب یہ بندہ گھر سے نکلا مسجد میں امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے. جب یہ شخص مسجد میں پہنچا اور دیکھا کہ جماعت تو ختم ہو گئی، امام صاحب نے تو سلام پھیر دیا، آتاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو نماز کا پورا اجر عطا کرے گا ان مقتدیوں کے برابر جنہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی. اور صرف یہ نہیں، وَحَضَرَهَا، اور اس کو اتنا اجر ملے گا گویا کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. نماز وہ علیحدہ پڑھا لیکن اجر پورا ملا. حدیث میں یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا، جنہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، جس نے نہیں پڑھی، بغیر کم کیے اجر پورا اسے عطا کر دیا جائے گا. ہاں جی، میں نے ایک مثال آپ کو پہلے دے دی کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص کام نہ کرے نا، ہم اسے اجرت نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ آپ گئے، اگر آپ صبح کو لیٹ اٹھیں، گاڑی نکل جائے تو آپ کو کوئی کام پہنچائے گا؟ شرکے والے، آپ کو خود جانا پڑتا ہے. اس لیے ساتھی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے تیار ہو کے نا وہ گاڑیوں کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ، آپ نکلے گھر سے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں جی، آپ کو پورا اجر عطا فرما دیا. ایک اور مثال لیجیے اللہ کی محبت کی. اللہ فرماتے ہیں، جو شخص شہید ہونے کی نیت کر لے کہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کروں گا، نچھاور کروں گا، فرمایا کہ اس شخص کو جب موت آتی ہے تو اس کو اجر شہید والا ملتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، ہاں جی، سچے دل سے، نیت خالص، جب وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء،
اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر عطا کرتے ہیں، وہ منزل عطا کرتے ہیں جو ایک شہید کو عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، اگر وہ شخص اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو، وہ شخص کہاں فوت ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں، طبی موت میں، قدرتی موت میں، لیکن اللہ اسے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم نے نیت کر لی میں نے تمہیں اس کا اجر پورا عطا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی غرض سے نکلا الی اللہ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، فرمایا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور راستے میں موت آ گئی اس کے اوپر، وہ فوت ہو گیا، فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس بندے کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا۔ یعنی کہ ہجرت مکمل نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد کو اس کے اعمال ابھی نوٹ نہیں کیے جائیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت اسے پورا اجر عطا فرما دیتی ہیں، پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت کی ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گئے جو بیمار ہو گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا ابشر یا ام العلا، اے علا کی ماں، تمہیں میں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں، اچھی خبر لایا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ فَإِن مَرِضَ الْمُسْلِمُ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، کوئی مومن بیمار ہو جائے، يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بیمار آپ ہوئے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، معافی بھی نہیں آپ مانگ رہے، توبہ بھی آپ نے نہیں کی، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اللہ کی محبت جوش میں آتی ہے کہ میں نے اسے بیماری دی، اس نے اس کے اوپر صبر کیا، یہ میری رضا کے اوپر یہ راضی رہا، اور میری خوشنودی کے ساتھ اس کی خوشنودی۔ فرمایا کہ جب یہ میری رضا کے اوپر راضی ہے تو پھر میں اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ کیسے؟ کما تذهب النار خبث الذهب، جس طرح آگ سونے کے زنگ کو ختم کرتی، جس طرح آگ سونے کو اچھا بنا دیتی ہے نا، اس میں جتنی بھی ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی محبت۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اسے اتنی محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کیے ہوئے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو ایسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس طرح فرمایا کہ تم کسی جانور کے بچے کو لو اور اس کی تربیت کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، اللہ وہ ایک مومن کا صدقہ لے کر اسے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہاں جی، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے مومن کے ساتھ؟ کیونکہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے محبت کرے تو پھر رب اس سے محبت کی ایک آخری مثال دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز میں محبت رکھی، جمادات کے اندر بھی، نباتات کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ درس سے اٹھیں اس بات پہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ ہم سے تب محبت کرے گا جب ہم کریں گے۔ تو جمادات کے اندر محبت، زمین آپس کے اندر ملی ہوئی، زمین سورج اور چاند کو اپنی طرف کھینچتی اور چاند اور سورج زمین کو اپنی طرف کھینچتی،
ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں تو یہ زمین برقرار ہے۔ نباتات کے اندر محبت، آپ نے دیکھا کہ سورج مکھی کا جو پھول ہوتا ہے اسے سورج سے اتنی محبت ہوتی ہے، جس طرف وہ جاتا ہے تو اسی طرف اس کا منہ ہوتا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا سورج مکھ۔ مکھ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے۔ سورج مکھی، سورج کی طرف التفات کرنے والی، چہرہ کرنے والی۔ اور یہ محبت اللہ نے حیوانات کے اندر بھی رکھی۔ مچھلی کو پانی سے کتنا پیار ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی، جدا ہو جائے تو اس کی جان نکل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال مچھلی سے دی، فرمایا جب مومن مسجد میں آتا ہے تو وہ اس مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو تڑپتی ہے، مومن مسجد سے نکلتے وقت تڑپتا ہے کہ میں پھر کب آؤں، کب نماز کا وقت ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ نے محبت رکھی ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے محبت رکھی ہے، نباتات کے اندر بھی محبت ہے۔ اور یہ محبت آپ اللہ کی کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ نے بہت ساری سہولتیں دی آپ کو، اور ان سہولتوں سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح کا کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو، تو اللہ کا عقاب، اللہ کی عقاب، اللہ کی پکڑ وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دیں، اور اسی کے بدلے میں وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت مل جائے کسی انسان کو تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، چنا ہوا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔